الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقہ کے درس میں اللہ کے فضل سے ابتدائی باتیں پڑھنے کے بعد ہم لوگ قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے پڑھنا شروع کیے تھے، جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جانا چاہے تو اللہ کا نام لے کر جائے، یعنی بسم اللہ کہہ کر جائے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کے جائے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب بیت الخلاء سے نکل آئے تو غفرانک یہ دعا پڑھے، اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جاتے ہوئے بایاں پیر پہلے داخل کرے اور نکلتے ہوئے داہنا پیر پہلے نکالے، اور یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کھلے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے تو آدمی اتنے دور نکل جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب زمین پہ بیٹھنے لگے تو اس وقت تک کپڑے نہ اٹھائے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جائے۔ یہ 5 باتیں لگ بھگ ہوئی تھیں۔ اب چھٹی بات سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ سے پچھلے درس میں ساری باتیں ہو چکی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے قضائے حاجت کی حالت میں، چاہے آدمی صحرا میں ہو یعنی کھلے میدان میں ہو، اور چاہے بنی ہوئی عمارت میں ہو، جو حمامات بنے ہوتے ہیں چاہے اس میں ہو چاہے کھلے میدان میں ہو۔ صحیح بات یہ ہے، راجح بات یہ ہے کہ ہر وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے قضائے حاجت کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو، یعنی حدیث صاف ہے، اپنے الفاظ میں صاف ہے۔ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن پورب کی طرف منہ کر لیا کرو یا پچھم کی طرف منہ کر لیا کرو۔ کسی کو کچھ اشکال آ رہا ہے نا؟ نہیں آ رہا ہے؟ ہم لوگ احسا میں ہیں، اور ہمارا ملک جو انڈیا یا پاکستان یا نیپال یا بنگلہ دیش پڑ رہا ہے وہ بھی احسا ہی کے سمت میں ہے۔ مکہ سے احسا جس سمت میں پڑتا ہے، انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش بھی اسی سمت میں پڑتا ہے۔ احسا سے مکہ کدھر ہے؟ پچھم میں ہے، اور ہمارے ملکوں سے بھی پچھم میں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ یا پیٹھ کیا کرو، تب تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ ہو جائے گا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو کہاں پہ بیٹھ کے فرمائی تھی؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، اور مدینہ مکہ سے کس سمت میں ہے؟ اتر میں ہے۔ تو اس کا مطلب اتر یا دکھن اگر وہ لوگ پیٹھ یا منہ کرتے ہیں تو مکہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہوگا۔ دکھن کی طرف اگر مدینہ مکہ سے اتر میں ہے نا، شمال میں ہے، جب آپ نقشہ جو لوگ دیکھتے ہیں، اگر نقشہ یہاں ہوتا تو بھی آپ کو سمجھ میں آتا، نقشہ میں اوپر کیا ہوتا ہے؟ شمال، اتر ہوتا ہے، اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ دکھن، جنوب۔ نیچے جنوب ہوتا ہے، اوپر شمال ہوتا ہے۔ انڈیا کا نقشہ رکھیں گے تو کیرلا کدھر ہوگا؟ نیچے کے اوپر، نیچے ہوگا، ساؤتھ ہے، جنوب ہے، جنوب ہے، نیچے رہے گا۔ اور یو پی کدھر رہے گا؟ اوپر رہے گا، اس لیے کہ یہ نارتھ میں ہے، شمال میں ہے۔ اب سمجھ آیا اوپر نیچے کا مسئلہ؟ نقشے میں جو لوگ نقشہ سے گزرے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ اگر سعودی عرب کا نقشہ سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے نیچے آپ کو کیا ملے گا؟ یمن۔ یمن جنوب میں ہے، اس کے بعد آپ یمن سے آگے بڑھیں گے تو مکہ سے پہلے آپ کو مدینہ ملے گا،
کہ مکہ ملے گا؟ پہلے مکہ ملے گا، مکہ ملے گا، پھر مکہ کے اوپر آپ کو مدینہ ملے گا. تو مدینہ کدھر سے ہوا؟ مدینہ مکہ کے شمال میں ہوا نا، اوپر ہے، نقشے میں اوپر ہے، مطلب شمال میں ہوا. اور آپ جو ہے اور اوپر جب جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ شام، سیریا، لبنان، یا جس کو شام کہتے تھے پہلے اور آج مختلف ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. تو اوپر آپ کو بیت المقدس جو ہے مکہ سے کس سمت میں ہے؟ شمال میں. تو مکہ سے مدینہ اور بیت المقدس دونوں شمال میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں یہ فرمائیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا کرو یا مغرب کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ والے اگر مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو ان کا منہ قبلہ کی طرف یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ شمال یا جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں تب ان کا قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے گا. اب کلیئر ہو گیا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ واضح ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو اختصار کیا ہے مختصر مسلم، اس میں 109 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے، جو بیت الخلا بنے ہوئے تھے، وہ کعبہ کی سمت میں بنے ہوئے تھے. تو ہم تھوڑا مڑ جاتے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے روم سے کرسی لے لیں، بغل میں کرسی ہوگی تو وہاں سے لیں. کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا مڑ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیا کرتے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بات صحیح بخاری میں 394 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 264 نمبر پر. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ اور بھی کوئی بات جانتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہوئے تھے. کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر ٹھہریں. لیکن یہ قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیر، یہ شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے مقدر کیا تھا. تو ان کے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے تھے. یہ ہو گیا. وہ زمانے میں ڈبل فلور جی ہاں، کئی قصے اس کے تعلق سے، کئی قصے ہیں، اگر اس میں جائیں گے تو آداب کا مسئلہ رہ جائے گا، اس لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا چھٹا ادب کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹھ کیا جائے. 7واں ادب یہ ہے کہ لوگ جس راستے سے چلتے ہیں یا جس جگہ لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں یا جس جگہ سے، جس زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس جگہ پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے، ممنوع ہے. شریعت دین فطرت ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کے مالک نے، اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے ان کے حالات کی اس میں پوری رعایت کی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سلسلے میں آپ نے فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے سوال کیا، ہندی اردو ہے، آپ اگر اس میں بیٹھنا چاہیں تو ادھر سے بغل سے کرسی لے لیں، اور نہیں تو قرآن کی کلاس دیکھیے، جہاں ہے قرآن کی کلاس میں بیٹھ جائیں. تو صحابہ نے پوچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کرسی ادھر لے لیں، ایک کرسی بغل میں ادھر لے لیں، ادھر کرسی لے آئے. باقی لوگوں کو بول دیجیے کرسی لے آئے، ایک کرسی ادھر ہے. اب تو ہم لوگوں کو دوسرا حال طلب کرنا پڑے گا لگتا ہے. بغل والا حال وہ خالی ہے نا؟ بغل والا حال ابھی ہے، اس میں کیرلا والے ہیں، طلب کرنا. کیرلا والے کم ہے، وہ ادھر آ جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ اس میں جی آگے کر لیا. آج چلنے دیں، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لعنت کی چیزوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ میں پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو یہ لعنت کا سبب ہے. یہ حدیث ہے صحیح الجامع میں 110 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 269 نمبر پر، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہاں پر پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے. گرمی کا موسم ہے، کہیں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں کسی پیڑ کے نیچے، اب جا کے وہاں اگر کوئی پیشاب یا پاخانہ کر دے گا اور بدبو آئے گی تو جو بھی پہنچے گا سایہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ لعنت کرے گا، یہ کون نہ کے گندا کر گیا. جس راستے سے لوگ چلتے ہیں اگر وہاں پیشاب پاخانہ کوئی کر دے گا تو جو بھی آئے گا لعنت کرے گا، کون راستے میں گندگی کر گیا. اسی طرح سے سردیوں کے موسم میں جہاں لوگ گرمی حاصل کرتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ کس کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ میں نے پچھلے ہفتے بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ علماء محنت کرتے ہیں، فقہائے کرام محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں ثواب دیتا ہے. تو فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ منفعت کی چیز ہے. انسان جس جگہ سے نفع حاصل کرتے ہیں وہاں اگر کوئی پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے. تو اس میں دو جگہ اللہ کے نبی نے بطور مثال بیان فرما دی، ایک تو جس راستے پہ لوگ چلتے ہیں اور ایک جہاں سایہ حاصل کرتے ہیں. لیکن سردی کے موسم میں لوگ سایہ نہیں حاصل کرتے، کیا حاصل کرتے ہیں؟ دھوپ حاصل کرتے ہیں. اگر کوئی کھلا میدان ہو، لوگ جا کے وہاں دھوپ حاصل کرتے ہوں اور کوئی جا کے وہاں پاخانہ کر دے تو وہ بھی لعنت کا سبب ہوگا. تو ایسے ہر وہ جگہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، جس جگہ سے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے. تو یہ ہو گیا کتنے نمبر کا ادب؟ 7واں ادب. 8واں ادب یہ ہے کہ آدمی جس جگہ غسل کرتا ہے اس جگہ پیشاب پاخانہ نہ کرے. اس جگہ پاخانہ تو شاید نہ کرے لیکن پیشاب کر سکتے ہیں. تو اس لیے پیشاب کرنا مکروہ ہے. خاص طور پہ صراحت کے ساتھ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور بلکہ حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے. صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع فرمایا. ایک یہ کہ کوئی آدمی ہر دن کنگھی کرے، اور یہ کہ دوسری بات جہاں پہ غسل کرتا ہے وہیں پیشاب کرے. ان دو باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ حدیث سنن نسائی میں 130 نمبر پر اور سنن ابو داؤد میں 28 نمبر. ہر دن کنگھی کرے، یہ سن کے حیرت ہوگی، اس لیے کہ لوگ اب دن میں کئی بار کنگھی کرتے ہیں. ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، دن میں کئی بار کنگھی کرتے ہیں. باقاعدہ کنگھی قلم کی طرح جیب میں لگائے رکھتے ہیں، اور جب تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً کنگھی کر لیے، بالوں میں یا داڑھی میں یا کہیں بھی. تو کنگھی بہت زیادہ کرتے ہیں. کنگھی کرنا یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ عیش اور آرام کی نشانی ہے. اور مسلمان ہمیشہ دنیاوی عیش و آرام اور مزے کے لیے پریشان نہیں رہتا. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاریوں میں جٹا رہتا ہے. اور اسی طرح سے مردانہ شان بھی اس کے خلاف ہے. عورتیں ہوتی ہیں کہ ہردم آئینے کے سامنے کھڑی رہیں، ہے نا، ہردم بنتی سنورتی رہیں. مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کا بننا سنورنا یہ اس کے چہرے اور جسم سے نہیں ہوتا. اس کی بہادری، اس کی عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کی سمجھداری، ہے نا، یہ اس کے لیے بڑائی کی چیز ہے، نہ کہ اس کا جسم اور اس کے بناؤ سنگار. تو مرد بناؤ سنگار کے پیچھے نہیں بھاگتا. تو اسی لیے اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روز روز کنگھی نہ کریں، کنگھی کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ کنگھی کبھی کبھار یا ایک دن ناغا کر کے کر لیں. اور جبکہ عربوں میں بال زیادہ خراب ہوتے تھے، یہاں غبار زیادہ اڑتا ہے، بال جو ہے جہاں بال زیادہ خراب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ روز کنگھی نہ کیا جائے. تو روزانہ کنگھی کرنا یا ایک دن میں بار بار کنگھی کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو ہمارے آداب سے جو متعلق ہے قضاء حاجت کے آداب سے، وہ یہ کہ جس جگہ آدمی غسل کرتا ہے اس جگہ پیشاب نہ کرے. اس جگہ پیشاب کرنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وسوسہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ جب اسی جگہ پیشاب کیے رہیں گے اور پھر اسی جگہ غسل کریں گے تو وسوسہ آئے گا کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ پیشاب کا چھینٹا آ رہا ہے، اڑ رہا ہے. تو اس لیے وسوسہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے. جو آدمی
اپنے غسل خانے میں پیشاب نہیں کرتا وہ وسوسہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہو گیا 8واں ادب۔ 9واں ادب یہ ہے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، اس جگہ پیشاب کرنا حرام ہے، اس جگہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6814 نمبر پہ ہے، صحیح مسلم میں 281 نمبر پہ ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی کا الٹا کیا ہے؟ بہتا ہوا پانی، یعنی گویا کوئی بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کر دے تو وہ ممانعت نہیں ہوگی جو رکے ہوئے میں، کیونکہ پانی جب بہتا رہتا ہے تو گندگی کو بہا لے جاتا ہے اور صاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو پانی ٹھہرا ہوا ہے جیسے تالاب کا پانی ہے یا اسی طرح سے حوض کا پانی ہے، تو مختلف چیزیں جو پانی جہاں ٹھہرا ہوا ہو وہاں اگر پیشاب کرے گا تو دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ پیشاب کریں گے تو پورا پانی گندا ہو جائے گا اور پانی اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا، گندگی کو اپنے اندر جذب نہیں کر پائے گا بلکہ متاثر ہو کر کے گندا ہو جائے گا۔ تو اب اس میں پیشاب کرنے سے روکا گیا۔ آپ کوئی کہے کہ پیشاب کرنا منع ہے، پخانہ کرنا تھوڑی منع ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ جب چھوٹی چیز منع ہوتی ہے تو بڑی چیز بدرجہ اولا منع ہوتی ہے۔ تو یہ عالم دین بتائیں گے کہ بھائی پیشاب کرنا منع ہے حدیث میں صاف صاف، لیکن پاخانہ کرنا اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے وہ بدرجہ اولا منع ہے۔ کوئی کہے کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، لیکن میں پیشاب بوتل میں کر لوں اس کے بعد لا کے الٹ دوں، یہ تو منع نہیں ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ شریعت عقل مندوں کے لیے ہے کہ بیوقوفوں کے لیے ہے؟ یہ شریعت عقل والوں کے لیے ہے۔ تو وہ مقاصد بھی سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، پیشاب کرنے سے کیوں روکا گیا؟ تاکہ گندا نہ ہو جائے پانی۔ تو آپ باہر سے لا کے الٹ دیں گے تو گندا نہیں ہوگا۔ تو اس امت میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو فرقہ ظاہریہ کہتے ہیں۔ ظاہریہ کہ جو ظاہر ہے حدیث میں بس ہم وہی مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں پیشاب کر کے کوئی بوتل میں لا کے الٹ دے تو منع نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا ظاہر تو نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں ظاہریہ پر بلا وجہ کا تان ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہریوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں، حالانکہ ظاہریہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ عقل والے تھے وہ لوگ۔ ظاہریہ کے امام مانے جاتے ہیں امام ابن حزم رحمہ اللہ، جن کی کتاب المحلہ ہے، اتنی جو ہے موٹی موٹی 6 جلدیں تقریباً ہیں۔ انہوں نے بہت سارے مسائل ظاہر کی بنیاد پہ کیے ہیں، بعض مسائل میں غلطی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں سے ان کے مسائل اچھے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو فقہ کا نام لیتے ہیں اور فقہ کے نام پہ ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جن سے شرم آتی ہے، ان سے ظاہریہ کے مسائل بہت بہتر ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آدمی ظاہر پرستی اختیار کرے، بلکہ جو فقہاء الحدیث ہیں، حدیث کی بنیاد پر فقہ کا استنباط کرتے ہیں، ان کا مسلک نہ ظاہریہ کی طرح سے جامد ہے اور نہ فقہاء کی طرح سے بہت زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فقہ کے مسائل میں فقہاء الحدیث کا مسئلہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ درست ہوتا ہے۔ بہرحال تو اتنی بات واضح ہے ہر سمجھدار کے لیے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں اگر پیشاب کرنا رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا تو بوتل میں لا کے ڈال سکتے ہیں، کوئی سمجھدار انسان ایسی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ ہو گیا کون سا مسئلہ؟ مسئلہ نمبر 10، قضاء حاجت میں 9واں ادب ہو گیا۔ 9واں ادب کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کیا جائے بیٹھ کے کیا جائے، پیشاب پاخانہ بیٹھ کے کیا جائے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی آدمی پیشاب کر سکتا ہے، جائز ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الى سباطۃ قوم فبال قائما فتنحیت فقال ادنوا فدنوت حتى قمت عند عقبی فتوضأ ومسح على خفیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 225 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 273 نمبر پر حدیث ہے، اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے یہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر کی کچرے کا ڈھیر تھا،
क्या कहते हैं, घूर सुना है, घूर था, कचरे का ढेर था, गंदगी का ढेर था। तो वहां पर गए और आपने खड़े होकर के पेशाब किया। तो या तो बैठने की कोई मुनासिब जगह नहीं थी तो इसलिए आपने खड़े होकर के पेशाब किया, या आपको कोई और तकलीफ थी जिस वजह से आपने, बहरहाल आपने खड़े होकर पेशाब किया, ये साबित है। कहते हैं कि मैं थोड़ा दूर हट गया। जब आदमी क़ज़ाए हाजत हो करे तो जाहिर है अदब यह है कि दूसरा इंसान अगर कोई साथ में है तो दूर हट जाए। कहते हैं मैं दूर हट गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। और कहते हैं मैं करीब आ गया और आपके पीछे खड़ा हो गया। तो कभी कभी पीछे खड़ा होना भी पर्दे का सबब होता है। एक आदमी पेशाब कर रहा है, एक आदमी पीछे खड़ा हो जाए तो वो आड़ बन जाता है, पर्दा बन जाता है। तो वहां खड़े हो गए। कहते हैं उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब करके फारिग हो गए, आपने वजू किया और अपने मोज़ों पर मसह फरमाया। तो इस हदीस में खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है। इससे मालूम होता है कि अगर जरूरत हो तो खड़े होकर के पेशाब करना जायज है। अगली हदीस देखते हैं जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है। वो कहती हैं मन हद्दसकुम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला काइमन फला तुसद्दिकू। अगर कोई आदमी तुमसे ये बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है तो उसको सच्चा ना मानो। मा काना यबूलु इल्ला जालिसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी पेशाब फरमाते थे बैठ के ही पेशाब करते थे। ये किसकी हदीस है? आयशा रजी अल्लाह अन्हा की। आयशा रजी अल्लाह अन्हा घर का अमल देखती थी, घर के अंदर रहती थी और घर का अमल देखती थी। तो इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठ के ही पेशाब फरमाया करते थे। लेकिन जो सहाबी बाहर का देखे हैं और बयान कर रहे हैं, आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जो देखा वो बयान किया और ये सहाबी ने जो देखा वो बयान किया, तो दोनों हदीसों में कोई टकराव नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी बात बयान की है। इसलिए एक हदीस से दूसरे हदीस की नफी नहीं होती, दूसरे हदीस का इनकार नहीं होता है। और वो एक ऐसी चीज बयान कर रहे हैं जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा के इल्म में नहीं है। तो अगर कोई शख्स ज्यादा इल्म दे तो उसकी बात मानी जाएगी। तो इसलिए खड़े होकर के पेशाब करना जायज है, कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? पर्दा, बेपर्दगी ना होने पाए, पेशाब के छींटों से आदमी बचे। तो इस तरह के अगर चीजों का ख्याल रखे तो खड़े होकर के पेशाब करना जायज है। और बैठना उसके लिए मुयस्सर ना हो, बैठने में मुश्किल हो। हाँ, तो उन्होंने अपने इल्म के हिसाब से, अगर हम जो जानेंगे वही कहेंगे ना, तो उन्हें अपने बारे में यही पूरी यकीन के साथ मालूम था कि अल्लाह के नबी ने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया, वो यही जानती थी। लेकिन वो चीज दूसरे सहाबी जानते थे जिन्होंने कहा कि खड़े होकर आपने पेशाब किया है, उन्होंने नहीं जाना, आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने। और सारी बातें हर कोई नहीं जानता। आप यानी मियाँ बीवी भी एक दूसरे की सारी बातें नहीं जानते। आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुताहरा हैं, लेकिन नहीं जानती कि आपने खड़े होकर बाहर पेशाब किया है। आप हम में से जो लोग शादीशुदा हैं, सोचें कि आप जो बाहर काम करते हैं आपकी बीवी को खबर होती है सारी चीजों की? कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं, बहुत सारी चीजों में झूठ बोल देते हैं। बीवी कैसे कैसे निकालने की कोशिश करती है, ये बाल कैसे लग गया और ये इत्र कैसे लग गया, है ना। और बीवियां तो पीछे लग जाती हैं, लेकिन लोग चालाकी से निकल जाते हैं। अगर दूसरी शादी हो ना इत्तला हो बीवी को कि हमने दूसरी शादी कर रखी है। बहरहाल अभी बहुत सारे लोग कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कितने अदब हो गए? 10 अदब हो गए। 10वां अदब क्या था? 10वां अदब क्या था? आखिरी अदब कि बैठ के ही पेशाब किया जाए और जरूरत हो तो खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं। 11वां अदब आज खत्म कर लेंगे कि कई आदाब अभी बाकी हैं, आज शायद नहीं पूरा होगा। 15 आदाब हैं, इसलिए आगे बाकी आदाब इंशाल्लाह 11वें अदब से आगे इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। 10 अदब आज पढ़ लिए, तो आज चलिए आप लोगों का थोड़ा सा वो मुज़ाकरा कर लेते हैं। मुज़ाकरा से चीजें याद होती हैं। कौन से 10 आदाब पढ़े गए? मुज़ाकरा के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।